نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے پروگرام سے ازواج مطہرات، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گی۔ سیرت النبی کا معاملہ ہو، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی، آپ کے ازواج کی، آپ کی اولاد کی، یہ اتنے لمبے مفصل عنوانات ہیں کہ کوئی شخص بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بعین نہیں قرآن کی تفسیر، قرآن کے اوپر تدبر، اس کی آیات میں ڈوب جانا اور اس کی نشانیاں لے کر اس کلام اللہ کو سمجھنا، یہ سب باتیں ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور انسان سیکھتا ہے گود سے لحد تک، اور خوش نصیب ہیں وہ جو اس کام میں واقعی اپنی زندگیاں مصروف رکھتے ہیں، اسی کو مقدم سمجھتے ہیں، اور خلق خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن شریف صرف عربی زبان میں موجود نہیں، اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے جتنی بھی مشہور زبانیں ہیں سب میں اس کے تراجم و تفاسیر موجود ہیں، اور جو مشہور زبانیں نہیں ہیں ان کے بولنے والے، سمجھنے والوں کے لیے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مقرر کر دیے ہیں جو خود ہی اپنی کاوش سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، اور پھر قرآن اور سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو مالک مطلق کا فرمان ہے، اور دوسری طرف اس رسول کا جس کے کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، لا الہ الا اللہ پر ہی ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا جائے۔ تو بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جس میں ہمارے لیے روشنی ہے، موتیاں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، کہ ان سب کو سمیٹتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، ان پر بھی غور کرو، ان کے بارے میں سوچو
کہ یہ تمام باتیں جو ہیں، چاہے وہ احادیث ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، ہر لحاظ سے ہمارے لیے خیر ہی خیر نظر آئے گا۔ اسی طرح ایک عنوان ہے آپ کی ازواج، وہ بہترین خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کہلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ زندگی کے پہلے 25 سال آپ ہر لحاظ سے مشہور و معروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین خلقت میں پیدا کیا تھا، اور اسی طرح آپ کے عادات و اطوار وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں تھے۔ یہ 25 سال آپ نے بہت ہی پاکیزہ حالت میں بسر کیے۔ کوئی آپ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، اور پھر یہ 25 سال گزرنے کے بعد آپ کی عادات کا، آپ کی ایمانداری کا یہ چرچا جو تھا اتنا بڑھا کہ خود مکے کی، قریش کی مالدار و باعزت خاتون نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا یا رغبت ظاہر کی۔ اس کے بعد آپ نے 15 سال ان کے ساتھ رفاقت میں گزارے اور کسی دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ جو لوگ آپ کی کثرت ازواج پر تنقید کرتے ہیں، وہ اگر تعصب کی عینک ہٹا کر غور کریں، دیکھیں تو یقیناً انہیں نظر آئے گا کہ آپ کی تمام شادیاں، تمام نکاح، ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا دین الہی، دین الہی، دین الہی کی پاسداری، ان کے مفاد اور دین الہی کو مضبوط کرنا، یہی آپ کا مقصد رہا۔ کتنے ہی خاندان، کتنے ہی قبیلے جو کہ پہلے آپ کے دشمن تھے یا آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی معرکہ کرنے میں پیش رہتے تھے، وہ اس کے بعد تائب ہوئے۔ چاہے آپ کی دل سے دشمنی یا نفرت ان کے نہیں گئی، مگر اس کے باوجود وہ تلواریں نکال کر میدان میں نہیں آئے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، اس دین کو پھیلانے کا، اس دین کو مضبوط کرنے کا، وہی مقصد کار فرما تھا آپ کی شادیوں کے پیچھے، آپ کے نکاحوں کے پیچھے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ
جہاں آپ کی ازواج ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت عطا فرمائی. کوئی ایک فضیلت نہیں بلکہ بے شمار فضائل ہیں ازواج مطہرات کے. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مالی فی النساء من حاجہ، مجھے عورتوں میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں مگر اس میں جو مصلحتیں تھیں ان کی وجہ سے آپ نے شادیاں کی، نکاح کیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں شامل تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل تھی. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ازواج النبی کی شرف و مقبولیت، فضیلت. ہم ان فضیلتوں کو قرآن سے ہی سمجھیں گے. سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب کیا. اور عربی زبان میں زوج کا لفظ آپ سب جانتے ہیں. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے متشابہ، متشاکل اور ایسی چیزیں جو آپ کے مساوی ہوں، متساوی ہوں. جیسے کہ جراب کے لیے استعمال ہوتا ہے زوج خف، جراب کا جوڑا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی فضیلت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ زوج کا لفظ استعمال کیا. اور اگر ہم قرآن کی آیات پر غور کریں تو اس کی بہت سی ہمیں مثالیں قرآن میں ملیں گی. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم. اس دن ظالموں کو اور ان کے ہم نواؤں کو، ان جیسوں کو کہا جائے گا کہ جمع کرو. یہ اللہ کا حکم ہوگا، احشروا الذین، جمع کرو ان لوگوں کو. اور ویسے ہی کہ جو خود ظالم ہیں اور وہ ازواجہم، اور ان جیسے ہیں. دوسری جگہ پر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی کس طرح انسان کھڑے ہوں گے صالح صالح کے ساتھ، فاجر فاجر کے ساتھ، اور اسی طرح پھر ان کو ملا دیا جائے گا جس طرح وہ اس زندگی میں، اس دنیا میں اکٹھے تھے. اس کے بعد زن و شوہر، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں. جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں آیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی، دونوں کافر تھے. اس وجہ سے یہاں پر ان کے لیے زوج کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ صرف امرأہ.
اور دوسری مثال ہم نوح علیہ السلام کی اس کی لے سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ دوسری قسم ہے کہ جہاں پر شوہر مومن اور بیوی گمراہ. ابو لہب کے اس میں دونوں ہی کافر، یہاں ایک مومن اور ایک فاجر. اس کے بعد تیسری مثال، جب عورت مومنہ ہو اور شوہر کافر، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. ہاں جب زوجین مومن ہوں تب بھی. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَامْرَأَتِي عَاقِرَةً، میری بیوی بانجھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، اس کی بیوی جو تھی وہ جماعت میں باہر آئی. تو یہ ہے صورت اول. اور لفظ زوج کا خطاب وہ عزت کا، آنر کا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزرگی جسے عطا ہو اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بڑھ کر اس زمین پر کوئی عورت افضل نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، مخاطب کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. جو مرتبہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو فضیلت تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، وہ کسی اور عورت کو نہیں دی. تم اوروں کی مانند نہیں ہو. یہ تو تھی دوسری فضیلت. اور تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے اپنی جناب سے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری ازواج کو تیرے لیے حلال کیا ہوا ہے. گویا کہ آپ کے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور کچھ نکاح تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوئے. تو گویا کہ یہ تیسری فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی. چوتھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت یا آپ کے بہترین سلوک اپنے ازواج کے ساتھ کی مثال خود قرآن میں بیان فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیا تم بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر اس میں کوئی حرج نہیں مگر ایک شرط کے ساتھ کہ تم کسی
حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی خوشی پسند فرماتے تھے، ان کی خوشنودی کے لیے آپ نے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، جس کی بو سے کچھ ازواج کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں پسند نہیں، تو میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم حرام کر لو گے اس چیز کو اپنے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو یہاں پر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے گھر میں کیسا تھا۔ آپ کو دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے، بہت اچھے، بہت بااخلاق لوگ، ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن ان کے اہل خانہ اس میں عالم جاہل سب برابر ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے پوچھیں کہ گھر کے اندر، اپنے احباب کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے اقارب کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی جو کسی شخص کی دی جا سکتی ہے وہ اس کی بیوی کی گواہی میرے نزدیک، کہ جس کی بیوی نے اس کی گواہی دے دی، اس کی خوبیوں کی، اس کی بھلائیوں کی، اس کی نیکیوں کی، تو سمجھیے کہ واقعی وہ شخص قابل تعریف ہے۔ وہ شخص جو اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے، وہ شخص جو صاحب علم ہے، تو پھر جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کا پاس کرتے ہوئے وہ کسی قسم کی حرام کاری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ جیسے چاہیں رہیں، لیکن کسی حلال چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے حرام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 5ویں فضیلت ازواج النبی کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ازواج بنایا ہے، جوڑے بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جن سے تم سکون حاصل کرو۔ سکون کا رشتہ، نہ کہ اضطرار کا رشتہ، اذیت کا رشتہ نہیں، سکون کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور پیار کا رشتہ بنایا۔
اور ان آیات میں تمہارے لیے، کس کے لیے؟ جو فکر کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، ان کے لیے سبق ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہر وقت ایک جنگ عظیم برپا رکھتے ہیں، دونوں فریقین، اس میں نہ بیوی کم ہیں اور نہ ہی شوہر۔ اتنے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں کہ شوہر کو بیوی نے کہا پردہ ٹھیک کر دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دوں گا، لیکن اسی وقت ہونا چاہیے تھا، اس وقت نہیں کیا تو یہ ایک عیب بن گیا شوہر کا۔ اسی طرح بیوی نے اگر ایک دن کھانا نہیں پکایا مصروفیت کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو آپ خود تھوڑی سی ہمت کر لیں، انڈا تو بنا ہی سکتے ہیں، نہیں تو دکانیں پاس نہیں ہیں تو ذرا دور، اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بھی دی ہیں اور وہ 4 پہیے بھی دیے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں جو بہت معمولی ہیں، لیکن قطرہ قطرہ دریا میں شود، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ دلوں میں رکھ کے، کینہ رکھ کے، پھر انسان جو ہے نفرت کے بیج بوتا ہے۔ اور یہ نفرت، یاد رکھیے، یہ 2 آدمیوں کی نفرت نہیں ہے، یہ پوری نسل کی نفرت بن جاتی ہے، اس کی لپیٹ میں بچے بھی آتے ہیں اور دونوں کے اقربا بھی، اور یہ نفرتیں پھر بڑھتی رہتی ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ پھر حدیں پار کر دیتے ہیں، مار دھاڑ، الزامات، جھوٹی بہتان، حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی چوتھی فضیلت تھی۔ 5ویں فضیلت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے، تو جہاں سب کے لیے یہ حکم لاگو آتا ہے، وہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے بھی، کہ آپ کی ازواج جو تھیں وہ آپ کے لیے سکون کا باعث تھیں، نہ کہ آر کا باعث۔ 6ٹھی فضیلت، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے تنگی کی شکایت کی اور اپنا روزینہ بڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جو آپ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتھا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امتحان لیا ہے کہ ازواج النبی، اگر تم اس دنیا کی مال متاع چاہتی ہو، اس دنیا کا عیش و عشرت چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے، پھر وہ تمہیں یہ کچھ دے کے رخصت کر دیں گے، لیکن اگر تم اللہ اور رسول اور آخرت کا گھر پسند کرتی ہو
تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسی نیکیاں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ تھی چھٹی فضیلت۔ اور کیا اس امتحان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کامیاب ہوئیں یا نہیں؟ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا تھا اس امتحان میں سب کی سب پوری اتری، اور ہر ایک نے اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو پسند فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور اب ہمارے کال کا وقت ہے۔ کال لینے سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گی گفتگو کے آداب کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے، اور اپنی بات کو 2-3 مرتبہ دہراتے بھی تھے۔ تو یہاں پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کال کرنے والے ہیں وہ پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ یہ کتنے مراحل سے گزر کے آپ کی آواز مجھ تک آتی ہے۔ تو اس لیے ٹھہر ٹھہر کر سوال کریں، ماؤتھ پیس میں ہو کے کوشش کریں کہ یا تو موبائل ہے تو اسپیکر آن رکھیں اور والیوم اونچا ہو، ورنہ اگر آپ لینڈ لائن استعمال کریں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اکثر کال جو ہیں وہ بالکل ہی میں نہیں سمجھ پاتی، اور نہ ہی کنٹرول سے میری کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جب کال کریں تو بات آہستہ کریں، ٹھہر ٹھہر کر، اور ذرا اونچی آواز سے۔ جزاکم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ میں نے نا 2-3 سوال آپ سے پلیز کرنے ہیں۔ ہاں جی کریے۔ رات کو نا میرا منہ بہت خشک ہو جاتا ہے، تو سر میں نا اتنا خشک ہوتا ہے کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور جسم بھی تھوڑا سا نا کانپنے لگتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ بیماری ہے، یہ جاتی نہیں ہے۔ تو جیسے خون بھی تھوڑا سا گاڑھا ہے، اور قبض بھی آل دا ٹائم رہتی ہے، اگر نہ کچھ کروں، قبض کی دوائی نہ کھاؤں تو اور زیادہ ہو جاتی ہے، ذرا سے چاول کھا لوں تو اس سے اور بھی ہو جاتا ہے، بہت کم کھاتی ہوں، اور گلا بھی جو ہے نا وہ بھی جیسے ہر وقت ہی خراب ہی رہتا ہے، کھٹی کوئی فروٹ کھاؤں یا کوئی چیز کھاؤں تو اسی وقت خراب ہو جاتا ہے، اور آنکھیں بھی خشک بہت ہے، ایک آنکھ تو بلکہ درد کرتی ہے، اتنی خشک ہوتی ہے، دوائی ڈالتی رہتی ہے رات دن تو پھر ٹھیک کچھ ٹائم اچھا گزرتا ہے۔ یہی ہے پلیز، یہی ہے بس۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم باجی۔ اللہ کا شکر بیٹا، الحمدللہ، تم سناؤ۔ اللہ کا شکر ہے باجی، مجھے آپ کا نمبر چاہیے پنسن۔ اچھا ہولڈ کرو، میں تم سے بات کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، پلیز ہولڈ کرو۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو۔ جی جی آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہے، ایک تو میں دودھ نہیں پی سکتی ہوں۔ کیوں؟
पता नहीं, अब पता नहीं कि कुछ महीनों से मुझे दूध बिल्कुल माफिक नहीं हो रहा है। मैं पीती हूँ तो फिर मुझे बाथरूम में जाना पड़ता है काफी दफा। और दूसरी बात ये है कि ये जो मुझे यूरिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, अभी डॉक्टर पता नहीं कह रहे हैं कि लोग करेंगे कुछ ना कुछ इसके लिए, लेकिन ये कि मुझे जब मैं रोजा, स्पेशली जब मैं रोजा रखती हूँ तो मैं रात को सो ही नहीं सकती हूँ, मुझे पेशाब आता है। इसका कोई होगा आपके पास इलाज? तो ये खालिस सिर्फ रोजा रखने से होता है या बगैर रोजे के भी? अगर रोजे के तो मैं आराम से सो जाती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। रोजा रखती हूँ तो मैं जाहिर बात है उस वक्त चाय पी लेती हूँ, इसी वजह से ये तकलीफ हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आया था, बहुत ही पेशाब आता है मुझे उस वक्त तो। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं पहली बार ही यहाँ मेरी कॉल मिली है तो मैं फोन करने लगी हूँ। मैंने पूछा था काफी देर से मेरी वो खांसी नहीं जाती, रेशा साफ होता है, लेकिन सारा चेक करवाया, एक्सरे भी, ब्लड भी, सब कुछ वो कहते हैं सारा कुछ ठीक है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ इस खांसी से। ये खांसी आपकी खुश्क है या बलगम? बलगम भी आता है साथ में ना जी। और दूसरी बात ये है कि मेरा चेहरा, इतनी क्रीमें महंगी से महंगी यूज की है अपने फेस पर, मेरी ड्राई फेस नहीं जाता, इतनी ड्राई है मेरे फेस पे कि मैं बता नहीं सकती। बस 2 सवाल है मेरे। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ये पूछना है, जब मैं खाना खाती हूँ ना मेरी छाती पे रहता है, मुझे खाना हजम नहीं हो रहा, और मैं क्या खाऊं जिससे मुझे हजमा हो जाए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक, आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, तो आज पहली दफा आपसे कॉल कर रही हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। तो मैंने पूछना था कि बच्चों जो छोटे होते हैं 2 साल से 5 साल तक, तो नहीं चिकन वगैरह, फिश या एग या बनाना वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाती, तो फिर उनको क्या दें? तो एक ये बात आप बताएं। एक मिनट, बच्चों की उम्र क्या बताई आपने? 2 से लेकर 5 साल तक। 2 से 5? हाँ, तो एक अलसी उन्हें दे सकती हैं? बेटा एक मिनट, तो अकेला क्यों नहीं खा सकती? नहीं खाते, दें तो फिर भी थोड़ा सा है, वो भी छोटी बेटी ले लेगी तो बड़ी नहीं लेगी, इस तरह बिल्कुल नहीं खाती। तो क्या है थोड़ा कौन सा फल उसको पसंद है? बच्चों को कौन से फल पसंद हैं? स्ट्रॉबेरी और एप्पल, बाकी थोड़ा बहुत खा लेते हैं एप्पल या लेकिन बनाना या एग या इस तरह। हाँ, तो बेटा जो फल बच्चे शौक से खाते हैं वही दो उन्हें, लाजमी नहीं है कि बनाना ही खिलाओ उन्हें। तो अलसी उन्हें दे सकते हैं बच्चों को? क्या चीज? अलसी। आइसक्रीम? अलसी अलसी अलसी? अलसी बच्चे कैसे खाएंगे बेटा? और अलसी तो होती है, मतलब ये है कि कुछ बच्चे बिस्किट जो हैं वो खा लेते हैं, अलसी के बिस्किट बना के वो दे दो, लेकिन वैसे नहीं। जैसे ऑयल वगैरह होता है छोटे बच्चों, वो बच्चों पर डिपेंड करता है बेटा कि जो चीज़ बच्चे शौक से खाएं वही उनको बना के दो। खा लेते हैं तो अगर ठीक होती है उनके लिए, अगर दें तो? हाँ तो लेती हैं। हाँ तो बस ठीक है, अगर खा लेते हैं तो ठीक है। अलसी तो वैसे भी ग़िज़ा के तौर पे, जैसे नट्स के तौर पे इस्तेमाल होती है, आप देखें ब्रेड में होती है, इसी तरह आप हाँ, तो ये फ़ायदे की चीज़ है, अगर खाते हैं तो बिल्कुल दें। हाँ, और क्या सवाल है दूसरा? ओके, थैंक यू, यही था। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी
جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میں آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی تھی مگر وہ فون نمبر مجھے نہیں ملتا تھا. آج میں نے فون نمبر دیکھا ہے. تو باجی مجھے تو بڑی پرابلمس ہیں. میں تو ڈاکٹروں کو بھی علاج کرا کرا کے تھک گئی ہوں. میں تو بہت ہی فیڈ اپ ہو گئی ہوں. کیا تکلیف باجی کیا مجھے ایک تو شوگر ہے جی, اور باجی شوگر کی وجہ سے پتہ نہیں شوگر کی وجہ سے یا مجھے ہارٹ کی بھی پرابلم ہے اور مجھے کولیسٹرول بھی ہے اور میرا 2 ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں اور مجھے نا وہ انجیوگرام جو پلاسٹک بھی 4-5 ہو گئے ہیں. تو باجی میری اب یہ پرابلم ایسی ہے کہ میری ٹانگوں میں اتنی درد ہے, ایسے لگتا ہے کہ کوئی میری وینس پکڑ کے نا ایسے اسکویز کر رہا ہے, دبا رہا ہے زور سے. اور باجی مجھے چلنے میں اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ میری جان نکل جاتی ہے اور میری جو ہپ کے ہڈیاں درمیان والی اس میں بڑی پین ہے. تھوڑا سا میں کام کر لوں مجھ سے کام ہی تو میں کھڑی بھی جا کے بیٹھ جاتی ہوں, حتیٰ کہ میں بیڈ بھی نہیں بنا سکتی اپنا. اور ٹانگیں اتنی میری دکھتی ہیں, شولڈر پوری بیک, ایسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی نا پریس کرے زور سے دبائے مجھے. بہت ہی مجھے باجی, اور سردی مجھے بہت لگتی ہے. ابھی میں نے یہ کہ ویدر اب چینج ہوا ہے تو میں نے یہ ابھی تک میں نے نا نیچے تھرمل پہنی ہوئی ہے فلیس کی. میری ٹانگوں میں بڑی درد ہے, ٹھنڈ رہتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے دیکھیں جو اور تکلیفیں آپ نے بتائی ہیں میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. لیکن یہ ٹانگوں کی تکلیف کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں گی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ تو کافی ٹائم بعد نظر آئے. نہیں, میں تقریباً پچھلے 2-4 ہفتے سے آ رہی ہوں. جی جی آنٹی جی پتہ کرنا تھا مجھے نا تقریباً رمضان سے پہلے کا مجھے بریسٹ میں نا مثلا بریسٹ میں نہیں چیسٹ کے مڈل میں پین ہوتا ہے تو پھر اوپر کی طرف جاتا ہے پورے بریسٹ پورے اوپر نا, اور پیچھے شولڈر میں بھی مڈل میں بھی پیچھے نا. تو میں نے کیمرہ بھی ڈلوایا ہے, سارا کچھ نا بلڈ ٹیسٹ سارا کچھ کروایا, وہ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں سم ٹائم کہتے ہیں گیس ہے. اب انہوں نے لاسٹ ویک کیمرہ بھی ڈلوایا ہے, وہ رپورٹ ٹھیک ہے. تو اب مجھے پہلے کبھی کبھی پین ہوتا تھا, اب کنٹینیو رہتا ہے. تو ڈاکٹر نے بولا آئرن کی بہت کمی اور وٹامن ڈی کی, تو وہ میں کھا تو رہی ہوں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں لگ رہا. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اماں جی بات یہ ہے کہ تساں پروگرام بہت اچھا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی مطلب تساں فرمانے ہو کہ شفا واسطے. میری وائف کو جڑا نا یہ شوگر کی تکلیف ہے نال جڑا نا رکھا کہ چیز سائز نہیں ہے. تو اس کے بعد دعا سوال ہے کہ میری جی ہے نا گردن اس طرح درد ہے کہ پتہ نہ کہ پکڑی بھی ہے دائیں بائیں جس طرح سلام پھیرا نہیں کرنا. اس کے بعد میری آنکھوں بچری لال رنگ سرخ ہو جانیاں, بلو خون چھٹ جانا, پیروں کی خارش بھی ہونی ہے جی ٹانگوں کی وہ ٹانگوں میں مچی گرنا پی گنا کلاس نہیں ہونا چاہیے. سارا پورے اپنے لکا کو تلا تلا سارے پی میرے بھی نہیں لو لینا. بہت پریشان ہوں. پیشاب بار بار آنا, دن کا راتی کا پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 69 سال ہوئی ہے. جزاکم اللہ. میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال. میرا سوال ہے کہ وہ جو میں نے 1-2 دن پہلے میں نے آپ سے وہ ٹانگ کے بارے میں بتایا تھا. آپ نے بتایا تھا مجھے کہ وہ ایلو ویرا کا جل وہ کھائیں بھی اور ٹانگ کے اوپر بھی ملیں. اور وہ نے میں ایلو ویرا تو خیر وہ مجھے مل گیا, لیکن وہ جل جو آپ نے بتایا تھی پتہ نہیں ملوسی کہ انگور کی کچھ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے.
وہ نہیں مجھے ملی. آپ مجھے پلیز اگر بتا دیجیے گا. کیا دوسری چیز کیا تھی؟ سوری. دوسری چیز آپ نے بتائی تھی کوئی ملوسی کوئی جیل ہے, پتہ نہیں انگور کی ہے یا کیا ہے, اس کا مجھے نہیں, اس کی مجھے سمجھ نہیں نہ آئی. اچھا اچھا اچھا, مولیسس میں نے کہا تھا. مولیسس. ملاسیز. ہاں, مولیسس آپ کو ملے گی ہیلتھ فوڈ شاپ سے. ٹھیک ہے, ہیلتھ فوڈ شاپ سے آپ کو مل جائے گی, اور جیسے میں نے بتایا تھا اسی طرح اسے پانی میں استعمال کریں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, آپ کا سوال. جی آنٹی, میں نے پوچھنا تھا, میرے بیٹے کو خارش بہت زیادہ ہے, ایون اس کے ہاتھ کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے ہیں. بچے کی عمر کیا ہے؟ 10 سال. رات کو وہ بالکل سو نہیں سکتا. اس کے سر میں بھی بہت زیادہ ڈینڈرف ہے, سر میں بھی خارش کرتا رہتا ہے, پوری باڈی پہ بھی. خاندان میں اور کسی کو ہے یہ تکلیف؟ نہیں, کسی کو نہیں ہے. کب سے شروع ہوئی ہے یہ تکلیف؟ بچپن میں اس کو تھوڑی سی تھی, جس صرف بازو پہ, تو بعد میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی, لیکن اب تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں, اس کو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم آنٹی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آنٹی؟ الحمدللہ. جی آنٹی میرا ایک مسئلہ ہے کہ جو ہے نا, میں کچھ بھی کھاتی ہوں نا, جیسے مارننگ میں یا آفٹر نون میں بہت زیادہ ٹوائلٹ جاتی ہوں, تو اس سے میں بہت پریشان ہوں. جیسے نا سارا دن میں جو ہے نا وہ 4 دفعہ 5 دفعہ جتنی دفعہ میں ٹوائلٹ جاتی ہوں تو میں مطلب کافی دیر کے لیے جاتی ہوں. جیسے مینس یہ کہ جو کچھ کھاتی ہوں تو بس فٹافٹ مجھے ٹوائلٹ جانا ضروری ہے. آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ جی ہم 51. اچھا. ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے آپ نے؟ نہیں, ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا, تو وہ کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرے کیا, کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. بات یہ کئی دفعہ اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب ڈر کے مارے کچھ کھاتے بھی نہیں ہے, کہ ابھی کبھی باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, کیسے کچھ ہے کہ فوراً باہر نکلنا ہے کچھ کھا کر, تو یا کچھ بھی ناشتہ کر کے کوئی ایک بسکٹ بھی لے لیتے ہیں نا, تو بس یہ سمجھ لے کہ جانا ہے ٹوائلٹ ضروری. تو یہی چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, تو وہ جو ہے نا اس کے لیے بہت پریشانی ہے, تو وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پوچھے. تو ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا کیا حل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ بتا جاتا ہے نا. اپنی ڈائٹ میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ نہیں, کوئی ڈائٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ویسے میں ڈائبیٹک ہوں. جی کوئی بھی تبدیلی نہیں کی, نارمل روٹین ہے, جو بھی ہے نارمل روٹین ہے. تو اس کی دوا جو ہے غالباً اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, تو آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے جو شوگر کی دوا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو, وہ بدل کے کوئی دوسری دوا دے دیں. تو مشورہ کرنے میں تو بیٹا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پر بھی بہت بہت برکتیں نازل ہوں. میں بہت مطلب ہے کہ آپ کا پروگرام پسند کرتی ہوں. بڑی مشکل سے مطلب ہے کہ آج لائیو پروگرام میں بات ہو رہی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہے کہ میرا پیس میکر لگا ہوا ہے, تو سم ٹائم میں پہلے کرمپس جیسے آتے تھے, تو میں نے اس گول کسی نے بتایا کہ کھانا شروع کریں, تھوڑا سا مطلب ہے کہ سیریل کے ساتھ صبح لے لیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کے مطلب کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا. کیا چیز لیتی ہیں آپ سیریل کے ساتھ؟ اس گول. اسبغول. اچھا. جی. تو اسبغول کیوں لیتی ہیں؟
इसलिए कि मुझे जो ऐसे चेस्ट में क्रम्प्स से पड़ते थे ना, जैसे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता था, तो उससे काफी फर्क लगता है। पेट में क्रम्प पड़ते थे आपके? जी जी, चेस्ट में। तो मैंने ये पूछा था कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? हाँ, बहुत ज़्यादा लंबी मुद्दत तक नहीं लेने चाहिए। अगर आप एक दिन लेती हैं ना, तो फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर लें। अच्छा, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? इसमें हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी मुद्दत तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जहरीला अंसर है। अच्छा। तो हाँ, तो इसलिए बहुत लंबी मुद्दत तक नहीं लेना चाहिए, और न ही रोज़ाना बाकायदगी से, बल्कि 1 दिन लें, 2 दिन छोड़ें, फिर 1 दिन ले लें। इस तरह हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा मत लें। अच्छा, जब भी टाइम मिले तो जरा आप थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालिएगा। मैं आपकी बहुत मशहूर होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामती दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे 20-22 साल से है डायबिटिक। तो मैं हूँ, तो मुझे अभी ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने करवाया है, तो मेरे काफ़ी आयरन की कमी मुझे बता रहे हैं। तो मुझे बताएं कि मैं क्या ऐसी चीज़ें खाऊं जिससे कि मैं नहीं चाहती, पहले काफ़ी दवाइयाँ खाती हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ खाने की बताइए कि जिससे थोड़ा मेरे आयरन में पूरी हो मेरे लिए। ठीक है, ज़रूर, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये सवालात मेरे सामने हैं, इन सब के जवाब दूंगी, लेकिन एक वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, मेरे सामने कुछ सवालात हैं, उनके जवाब देना चाह रही हूँ, लेकिन साथ ही कुछ और कॉल्स भी हैं, वो भी ले लूँ इंशाल्लाह, फिर आपके सवालात के जवाब दूंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बाजी। जी, हेलो। जी जी, वालेकुम सलाम बाजी। मेरी फ्रेंड है, उनकी टांगों पे ना पानी निकलता जाता है, दोनों टांगों पे। पहले दाना बनता है, वो फट जाता है, फिर उससे पानी निकलता रहता है हर वक्त, दोनों टांगों पे। को 6 माह हुए हैं। तो नर्स क्या करती है, सख्त पट्टी बांध देती है, सख्त। उससे पानी तो रुक जाता है, पर पानी फिर भी निकल के उसकी टांगे भी गल जाती हैं। तो वैसे उसको शुगर है, तो ये क्या मसला है? देखिए, मेरे पास इस वक्त सामने उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती जी। लेकिन बस ये है कि जो इलाज भी उनका चल रहा है उसे कायम रखें, और उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि टांगे ज़्यादा लटका के ना बैठें, बल्कि कुर्सी पे, सोफे पे, बिस्तर पे अगर बैठें टांगे लटका के, तो नीचे कोई पीढ़ी पटरा ज़रूर रख लें। अच्छा अच्छा। ताकि इस तरह उनकी टांगों को आराम मिले। और बाकी डॉक्टर 2 गोलियां देते हैं रोज के खाओ, इससे बहुत ज्यादा पेशाब आए, तो वो भी आता रहता है, पर टांगों में भी निकलता रहता है। हाँ ठीक है, अल्लाह की मर्जी है। हाँ, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे। बड़ी परेशान है, गर्मी लगती है पट्टियां में। ज्यादा देर खड़ी ना हो, और इसी तरह टांगे लटका के ना बैठे, नीचे हमेशा कोई चीज रखें, पीढ़ी या पटरा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, हेलो बाजी, मेरी बेटी के साथ ना काफी डिप्रेशन है उसको, और उसके चेस्ट पर भी पेन कभी कभी होता है, और उसका कोई मुझे बता दे, और चेस्ट पेन भी काफी होता है उसके लिए। बेटी की उम्र क्या है? हाँ जी, नाम सना मरियम। जी, सना मरियम। नहीं, उम्र क्या है? उम्र उसकी 28।
دوسرا ہے کافی انہیں گولیوں پر بھی تھی اور ڈاکٹروں کی گولیاں بھی کھائی, کافی دفعہ اس کا ڈپریشن ہو جاتا ہے. حالات تو تھوڑے سے ایسے. ہاں, آپ ہولڈ کریں گی کہ میں آپ سے پھر بات کروں؟ ہولڈ کر لوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے. اوکے جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ آپ ابھی کسی کو شاید بتا رہے تھے کہ وہ اسبگول کا چھلکا, کیونکہ وہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسبگول کا چھلکا کیا تھی روز نہیں لینا چاہیے. دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے نا, وہ کبھی بھی کوئی بھی دوا جو ہے وہ آپ مہینوں نہیں لگاتار مت لیں. ٹھیک ہے. ہاں, ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی دوا 1 مہینے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے بعد اس کو اسٹاپ کر دیں. اور اگر اس میں اثر ہو بھی رہا ہے تب بھی اگر آپ اس سے ٹھہر کے لیں تو انشاءاللہ اس میں زیادہ شفا رہے گی. ٹھیک ہے. تو دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ ان کا بلیڈر کا کینسر ہو گیا تھا ان کو, تو وہ ٹھیک تو ان کو کیا گیا, کیمو تھراپی ہوئی, ریڈیشن بھی ہوئی, تو ابھی ان کا وہ تو ٹھیک ہے, کینسر تو ٹھیک ہے, لیکن بلیڈر جو ہے وہ کافی ویک ہو گیا, ان کا کنٹرول نہیں ہے بلیڈر پہ, تو وہ بار بار ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے اور ہر 10-15 منٹ کے بعد ان کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے. وہ امریکہ میں ہے تو بڑی ان کو پریشانی ہے ہمیں کہ ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے, پھر وہ پیشاب پوری طرح خارج نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے, پھر وہ بیک چلا جاتا ہے پیشاب, تو اس لیے وہ انفیکشن کا بھی ڈر ہوتا رہتا ہے. تو کیا وہ تو ٹریٹمنٹ تو چل رہے ہیں, کچھ دوائی نہیں اینٹی بایوٹک کی وہ دیتے ہیں, تو کیا ہم کائنڈلی آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کچھ دیا جائے کہ ان کی؟ ضرور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جب میرا بیٹی کا مسئلہ ہے جی, اس کی ایج 37 ہے, اس کو 1 سال سے یہ پرابلم چل رہی ہے کہ اس کو نا رات کو سوتے میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے. بیٹی شادی شدہ ہے؟ نہیں جی. ہیلو. جی 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 سن میں لکھ رہی ہوں. اس کا بلڈ وغیرہ بھی چیک ہوا ہے, سب کچھ الحمدللہ سب کچھ نارمل ہے, لیکن اس کو یہ بھی نہیں, اس کو گرمی بھی نہیں لگتی. یہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو گرمی لگ رہی ہے, سویٹنگ ہو رہی ہے, کبھی سوتے میں اچانک میری آنکھ کھلتی ہے تو میں پوری جسم میرا سے پسینہ پسینی ہوئی ہوتی ہے, تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے پرابلم. دیکھیے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کی بیٹی. کوشش کریں کہ اس کی شادی کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تکلیف اس کی دور ہو جائے گی. تو لیکن اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیاری بہن, میں تو سب پہلے آپ کی بہت تعریف کروں گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, دنیا میں بھی آخرت میں آپ لوگوں کے بڑے اچھے مسائل حل کریں, کیونکہ دوسری دوائیاں جو ہے وہ تو انسان کو نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں, اور آپ اللہ کی قدرت کی جو چیزیں ہیں ان کو کھانے کا مشورہ دیتی ہیں. بے شک اسی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, اور ایک زمانے میں یہی علاج ہوا کرتے تھے اور الحمدللہ لوگ شفا پا جاتے تھے. اور جنہیں اللہ نے ابھی بھی یہ نالج دے رکھا ہے آپ جیسے ماشاءاللہ لوگوں کو, تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے خیر و برکت کا یہ باعث بنایا کہ آپ ہمیں اس طرح سے مشورے دے کے ہمیں دوسری انگلش دوائیوں سے بچائے رکھتی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کے ان تعریفی بولوں کا. تعریف تو اللہ تعالیٰ کی, لیکن الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, مہلت دی ہے, زندگی دی ہے کہ جو کچھ بھی کر سکیں اپنی آخرت کے لیے کر لیں. بس یہی میری الحمدللہ. یہ صدقہ جاریہ کا کام کریں. اللہ آپ کو صحت زندگی دے, اور آپ اسی طرح ہم سب کو اچھے اچھے مشورے دے کے ہمارے مسائل حل کرتے رہیں. اچھا میرے دو مسئلے ہیں. ایک تو خیر مجھے لگتا ہے وہ اس کی کافی لمبی بات ہو جائے گی, تو میں آف دا لائن کسی وقت اگر میں آپ سے بات کر سکوں, وہ میرے گرینڈ سن کے ایگزما کا مسئلہ ہے.
وہ ذرا ڈیٹیل چاہتا ہے تو میں اس کی کسی اور بات کر لیتی ہوں آپ سے. ہاں آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہولڈ کیجئے تو پھر میں آپ سے بات کر لوں گی. اچھا تو میں اپنے بتا دیتی ہوں مسئلہ کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر کا بہت زیادہ آج کل مسئلہ ہوا ہے. ویسے میں ڈائبیٹک بھی ہوں پچھلے 20-25 سال سے, تو اس کے لیے میں دوائی پہلے کھاتی رہی ہوں, تو وہ مجھے بہت سائڈ افیکٹ دیتی تھی. تو پھر اب کوئی حکیم ہے انڈیا کی تو ان کا میں کھا رہی ہوں, تو الحمدللہ ماشاءاللہ میری ڈائبٹی اب کافی کنٹرول میں ہو گئی ہے. لیکن بلڈ پریشر ایک دم سے مجھے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے, اتنا ڈینجرسلی کہ پچھلے سمجھے 3-4 ویک میں بار بار ایمرجنسی میں جا چکی ہوں, تو وہ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا. تو میں پرسنلی بہت بلیو کرتی ہوں ہومیوپیتھک دوائی پہ یا یہ ہربل چیزوں پہ, اور اللہ کی قدرت دیکھے کہ میرے جسم یہی انہی چیزوں پہ رسپانس بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ پلیز مجھے کوئی مشورہ دے دیں کہ میں کیا استعمال کروں ایسا جو کہ میرا یہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے. جزاک اللہ خیر. اور میں ہولڈ کر کے رکھتی ہوں کہ آپ اپنے گرینڈ سن کے بارے میں بات. ضرور انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. میرے خیال ہے اب سوالات کے جواب دے دوں تاکہ کچھ سوال جو ہیں وہ آج مکمل ہو سکیں. سب سے پہلا سوال بہن نے کیا ہے کہ رات کو منہ کا خشک ہونا. دیکھیں آج کل تربوز آ رہا ہے, آپ تربوز کھائیں, جتنا کھا سکتی ہیں اتنا کھائیں, اور کوئی دوسرا پھل نہ کھائیں, صرف تربوز استعمال کریں, اس سے آپ کے منہ کی خشکی دور ہوگی. اسی طرح دن میں 3 مرتبہ سوکھے آلو بخارا رہ کے, اور جیسے صبح ناشتے کے بعد ایک سوکھا آلو بخارا لیں, منہ میں رکھ لیں, اسے آہستہ آہستہ چوستی رہیں. اسی طرح پھر دن کے کسی اور حصے میں ایک رکھ لیں, ایک شام کو یا سونے سے پہلے تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے منہ پہ رکھ لیں, تاکہ وہ آپ آہستہ آہستہ اسے گھلا سکیں. یہ 2 چیزیں ہیں فی الحال جو آپ کے لیے بہت مفید رہیں گی. اور رات کو سونے سے پہلے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ ذرا سا مکھن, بالکل ذرا سا مکھن لے کے انگلی سے اور اسے منہ میں رکھ لیں, اور آہستہ آہستہ جیسے منہ میں اس کو تھوڑی دیر رکھ کے اور پھر اسے نگل لیں. اس سے بھی آپ کے گلے کی اور منہ کی خشکی دور ہوگی. یہ چند چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ دیں گی. دوسرا سوال انہی بہن کا تھا کہ انہیں قبض کی بیماری بھی ہے. دیکھیں قبض جیسے شراب کو الخبائث کہتے ہیں نا, کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے, بالکل اسی طرح میں قبض کو الامراض کہتی ہوں, کہ بیماریوں کی ماں, بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ قبض ہے. آپ یقین کریں پچھلے پروگرام میں بھی ایک میں نے عرض کیا تھا کہ قبض اتنی بری بیماری ہے کہ اس سے انسان کا سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم متاثر ہوتا ہے. ایک خاتون تھیں, وہ پہلے تو نہیں مجھے پتا تھا, بعد میں پتہ چلا, تو خیر ان کا وہی علاج کیا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گئیں بالکل. قبض کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ پڑتا تھا اور سخت درد ہوتا تھا, اتنا کہ وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی تھیں اس درد کی تکلیف کی وجہ سے. تو قبض جو ہے وہی اصل آپ کی تمام بیماریاں, آپ نے لکھا ہے گلے کی تکلیف, بتایا مجھے گلے کی تکلیف ہے, آنکھوں میں خشکی ہے, آپ اپنے قبض کا علاج کریں. اور قبض کا علاج جو ہے وہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے, صرف آپ نے اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے. آپ کو آئرن کی کمی ہے, آپ کو قبض ہے, یہی دونوں چیزیں جو ہیں, یا آپ کے وٹامن ڈی کی کمی ہے, یہی 2-3 چیزیں مل کے آپ کے پورے جسم کو متاثر کرتی ہیں. اب آپ کو میں چارٹ بتاؤں پورے دن کا کہ آپ نے دن میں کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. صبح ناشتے میں آپ پہلے کیلا لیں گی, اور ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے تربوز کھانا ہے, تو کیلے کی جگہ تربوز,
اور تربوز کے ساتھ پھر آپ لیں گی پوریج، چاہے گیہوں کا لیں چاہے جو کا لیں، اسے پانی میں پکائیں اور پھر اس کے اوپر چند 15 دانے کشمش ڈالیں اور دودھ ڈال کے وہ کھائیں، چینی بالکل نہیں ڈالیں۔ اس کے بعد آپ لیں ٹوسٹ لیں، چائے لیں، انڈا جو ہے وہ آپ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ سے زیادہ مت لیں، اور انڈا ابلا ہوا لیں اور گرم چائے کے ساتھ اسے کھائیں۔ اس کے بعد دوپہر کو صبح ناشتے سے لے کے دوپہر تک 3 بجے تک کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ ہاں، پانی آپ نے بستر سے اترنے کے بعد سب سے پہلے منہ دھو کے آپ نے 1 گلاس وارم واٹر کا پینا ہے۔ اب دوپہر کو آپ نے پھر 1 گلاس پانی پینا ہے، وہ بھی کنکنا پانی، وارم واٹر یہ آپ پئیں گی، اور اس کے ساتھ پھر آپ لیں گی پھل لیں یا نٹس لیں۔ نٹس جو ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری ہڈیوں کے لیے، ہمارے معدے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مونگ پھلی ہے، بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، اور اسی طرح انجیر ہے۔ آپ کو جو بھی پسند ہے ان میں سے کوئی 3 لے لیں روزانہ۔ بھنے ہوئے چنے یہ لازمی ہیں، بھنے ہوئے چنوں سے ایک تو انسان کی شوگر کم ہوتی ہے، بھنے ہوئے نہیں تو ابلے ہوئے چنے یہ دوپہر کو شامل رکھیں نٹس اور پھل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر شام کے کھانے میں آپ نے بھرپور روٹی سالن کھانا ہے۔ چاول سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ یہ تمام چیزیں لیں گی۔ آپ نے روٹی سالن کھانا ہے، جو بھی کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ سلاد میں کھیرا اور گاجر سر فہرست۔ گاجر جو ہے وہ آپ کا قبض دور کرتی ہے۔ کچی گاجر پتلی پتلی لیں گاجریں، انہیں پتلا پتلا کاٹیں بالکل، اور وہ کھانے کے دوران مستقل استعمال کریں۔ ابھی ایک بہن نے کہا تھا کہ وہ دودھ نہیں لے سکتی کچھ عرصے سے، تو ان کے لیے پھر ایک پیالی میں 2 ٹیبل اسپون دہی ڈال کے وہ رکھ لیں۔ کھانے کے دوران آپ نے پانی بالکل نہیں پینا، کھانے سے پہلے بھی آپ نے 1 گلاس پانی پینا ہے، آدھے گھنٹے پہلے۔ وارم واٹر، فریج کا پانی، ٹھنڈا پانی بالکل نہ استعمال کریں۔ پیور جوس استعمال کریں، فزی ڈرنکس نہیں۔ پیور جوس میں بھی آدھا جوس اور آدھا پانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیور جوس جو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے۔ جب آپ اس میں پانی ایڈ کریں گی، ایک نوجوان بچے کو میں نے دیکھا تھا، وہ 1/4 گلاس جوس میں باقی پانی ڈال کے پی رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ اس میں اتنی زیادہ شوگر ہوتی ہے تو پانی سے اس کا بیلنس ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر چیز لینی چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اب رات کے کھانے میں آپ نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں، اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے آدھا گھنٹہ لازمی طور پر۔ گھٹنے میں تکلیف ہو، ٹانگوں میں درد ہو، پاؤں میں تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ واک سے نہیں، بارش ہو رہی ہے چھتری لے کے جائیں، سردی ہے گرم کوٹ پہن کے جائیں، لیکن آپ نے پورے 12 مہینے واک کرنی ہے۔ اس سے آپ یقین کریں گھٹنوں کے درد کے مریض، اسی طرح ٹانگوں کے درد کے مریض، ان پر بہت اثر پڑتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلنے سے تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ آہستہ آہستہ چلتی رہیں، تکلیف خود ہی دور ہو جائے گی۔ جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے گھٹنے جو ہیں ان کی جو جیل ہوتی ہے، ہڈیوں کے درمیان جو گودا ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اسے آئل بھی کہتے ہیں، اسے جیل بھی کہتے ہیں، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔
جن کو بھی پیٹ کی کوئی تکلیف ہے، اگر وہ اس فارمولے کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ یقین کیجئے 1 مہینہ پابندی سے آپ اس پر قائم رہیں، اس فارمولے پر، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ جہاں تک آنکھوں کی خشکی کا تعلق ہے تو آپ ذرا سا اولیو آئل لے کے اور اسے اپنی پلکوں پہ اور آنکھوں کے اوپر پپوٹوں پہ لگائیں، اندر نہیں بالکل ڈالنا، صرف اوپر پپوٹوں پہ اور پلکوں پہ انگلی کے ساتھ لگائیں، اس سے آپ کے آنکھوں کی خشکی بھی دور ہو جائے گی۔ اور یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان سے آپ کے گلے کی تکلیف بھی انشاءاللہ دور ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کچھ کھاتا ہے تو گلے میں خارش ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، چلیں 1 لونگ لے کے منہ میں رکھ لیں، دار چینی کا ٹکڑا لے کے منہ میں رکھ لیں، اس سے انسان کو بہت فرق پڑتا ہے۔ تو یہ تو تھی آپ کے 4-5 سوالوں کے جواب۔ اس کے بعد جن بہن نے کہا ہے کہ دودھ نہیں پی سکتی، پیشاب بار بار آتا ہے، آپ کے لیے دہی بہت اچھی ہے، آپ دہی کھایا کریں۔ دہی سے مثانہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو بھی لیکوڈ ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے بنسبت دودھ کے یا پانی کے۔ تو اگر آپ کو پیشاب کی بھی تکلیف ہے اور آپ دودھ نہیں لے سکتی تو آپ دہی کھائیں، دن میں 2 مرتبہ دہی کھا لیں دودھ کی جگہ۔ دوسری چیز، آپ گڑ اور کابلی چنے بھنے ہوئے اور تل، یہ دوپہر کو یا شام کو چائے کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ 1 مٹھی چنے لیں اور 1 ٹیبل اسپون تل اور گڑ کا اتنا بڑا ٹکڑا، اس کو آرام سے بیٹھ کے بہت دیر لگا کے چبا چبا کے کھائیں۔ اس کے بعد آپ اوپر سے چائے پی لیں، کچھ اور جو کچھ آپ نے پھل وغیرہ لینا ہے وہ آپ لے سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے کھانسی کا۔ کھانسی بلغمی بھی ہے اور غیر بھی۔ آپ کے لیے دوپہر کو 3 چھوارے لیں اور پانی میں بھگو دیں، رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے 1 کپ دودھ میں یہ چھوارے ڈال کے 2-3 جوش دے کے، اور پھر جتنا گرم آپ کھا سکتی ہیں اس کو کھائیں پئیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے کھانسی کے لیے۔ دوسرا آپ کے لیے ہے کہ ناشتے کے بعد دار چینی کا اتنا ٹکڑا، 2 پور کا اتنا ہی ٹکڑا آپ اس کا لے لیں ملیٹھی کا، اور 3 لونگ، ان کو خوب ابال کے یہ جو شاندار ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بشرط زندگی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ